نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن اصحاب الجحيم صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 تلاوت کی ہے۔ اس کا شان نزول تفسیر روح البیان اور عزیزی نے تو صراحتاً اور تفسیر مدارک نے اشارتاً یہ فرمایا ہے کہ ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کاش میں اپنے والدین کا انجام معلوم کر لیتا، کیونکہ آپ کو اپنے والدین ماجدین کے متعلق فکر تھی کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ اگر وہ جہنمی ہوئے تو لوگ سوال کریں گے کہ آپ کے والدین کو آپ سے فائدہ کیوں نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں آپ کی تسکین کے لیے فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام، کوئی شخص بھی آپ سے یہ سوال نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے والدین ماجدین جہنمی نہیں ہیں، وہ تو الحمدللہ جنتی ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، بشیرا خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم اور آپ سے دوزخ والوں کا سوال نہیں ہوگا کہ دوزخ میں کون گیا، کیوں گیا، اس سلسلے میں آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، اس کے جواب دہ آپ نہیں ہوں گے۔ انا ارسلناک آیت کریمہ کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، یعنی آپ مخلوق کی طرح ہمارا عزیز ہدیہ ہیں، اور جو شخص کے شاہی ہدیے کی قدر نہ کرے وہ یقیناً بادشاہ کے عتاب میں آتا ہے۔ آپ پہلے ہی سے ہماری بارگاہ میں حاضر تھے، آپ کی تکمیل کر کے اور نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھ کر آپ کو بھیجا۔ اب جو آپ میں عیب نکالے وہ در حقیقت ہم میں عیب نکالتا ہے، کیونکہ سند یافتہ شاگرد میں عیب نکالنا در حقیقت سند دینے والے کا انکار کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے اور تمام مخلوق کو تو پیدا کیا ہے، لیکن اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، یعنی دوسرے لوگ اپنا کام کرنے، اپنی ذمہ داری پر دنیا میں گئے، اور تم ہمارا کام کرنے ہماری ذمہ داری پر گئے ہو۔ بالحق بشیرا ونذیرا، حق کے ساتھ، بشیرا خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا۔ اگرچہ آقا علیہ السلام بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی، مگر اطاعت کرنے والوں کے لیے آپ بشیر ہیں، اور وہ لوگ کہ جو نافرمان ہیں ان کے لیے آپ نذیر ہیں۔ اور انبیاء اکرام بھی بشیر اور نذیر تھے، لیکن وہ حضرات سن کر بشیر و نذیر تھے، اور آقا علیہ السلام جو بشیر و نذیر ہیں وہ دیکھ کر ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں بچشم سر رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، اور جنت کی وہ نعمتیں بھی ملاحظہ فرمائیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی کے وہم گمان میں آئیں۔ جہنم کی ساری چیزوں کو بھی دیکھا،
لہذا دوسرے انبیاء کرام کی بشارت کامل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کامل تر ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور جہنمی لوگوں کے سلسلے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اوروں سے تو اپنی ذات اور اپنی اولاد وغیرہ کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے اہل و عیال گمراہ یا گناہگار کیوں ہوئے، مگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اس قسم کا نہ حساب و کتاب ہوگا نہ سوال و جواب ہوگا، کیونکہ آپ تو خود معصوم ہیں اور آپ کے سارے اہل و عیال مؤمن اور گناہوں سے محفوظ ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، آسمان کا سورج ہزارہ میل سے گندی زمین کو سکھا کر پاک کر سکتا ہے، تو دونوں جہان کا سچا سورج جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو کیسے پاک نہیں فرما دیں گے؟ آپ کے اہل قرابت میں سے جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کا اپنا قصور ہے، آپ نے تو تبلیغ میں پوری کوشش فرما دی۔ حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ گر نہ بیند بروز شب پرے چشم، چشم آفتاب راچ گناہ، چمگادڑ کے بے نور رہنے میں آفتاب بے قصور ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر چمگادڑ کو آفتاب کی روشنی میں دکھائی نہیں دے رہا ہے تو یہ اس کی آنکھ کا قصور ہے۔ آفتاب نبوت و رسالت تو آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، مگر وہ لوگ کہ جو نابینا ہیں، اندھے ہیں اور ان کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو آقا علیہ السلام کا اس میں کوئی معاذ اللہ قصور نہیں، قصور ان کا ہے کہ جن کو دکھائی نہیں دے رہے۔ لہذا آپ سے اس قسم کا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ سامعین اکرام، مقصد یہ ہے کہ کفار کو جوابات ارشاد فرما کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے اوندھے سوالات سے ناخوش نہ ہوں۔ خود ہم نے نہ کہ کسی اور نے آپ کو دین حق یا قرآن کریم یا معجزات دے کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو دین حق عطا کیا، ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا، ہم نے آپ کو معجزات عطا کیے تاکہ آپ ماننے والوں کو خوشخبری عطا فرما دیں اور انکار کرنے والوں کو آنے والی مصیبت سے ڈرائیں۔ جو اس بشارت اور خوف سے ایمان لائے گا وہ سچا مومن ہے۔ کسی کو جبراً ایمان دینا ہمارا کام نہیں ہے، کیونکہ جبری ایمان پر کوئی ثواب نہیں ملتا۔ جو آپ پر اعتبار نہ کرے، اپنے دلائل کا پیروکار ہو، وہ ثواب کس چیز کا مانگتا ہے؟ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بدنصیب آپ کی بات نہ مانے، گو آپ سے کوئی پرسش نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے تبلیغ میں کوتاہی نہیں فرمائی ہے، یا جو آپ کی بات نہ مانے وہ جہنمی ہے اور ان کی ذلت اور خواری اور رسوائی اور سختی عذاب کا حال کچھ مت پوچھو، وہ بیان کے قابل نہیں ہے۔ سامعین اکرام، آقا علیہ السلام کا جسم مبارک تو حجاز کی سرزمین پر 63 سال کے لیے بھیجا گیا، مگر آپ کی رسالت شریف کو ہمیشہ کے لیے سارے عالم میں بھیجا گیا۔ جس طریقے سے کہ سورج کو خود تو چوتھے آسمان پر ہے مگر اس کی چمک دمک سارے جہان میں ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ایسا نمودار فرمایا کہ جس کی روشنی قیامت تک جاری رہے گی، اور میدان محشر کے اندر بھی آقا علیہ السلام کی شفاعت ساری امت کو مولا رب العزت عطا فرمائے گا۔ حضرات اکرام،
اسی کا ذکر قرآن عظیم کی اس آیت کریمہ میں ہے کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور جہنمی لوگوں کے سلسلے میں آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ حضرات کرام، ہم خوش نصیب ہیں کہ مولا رب العزت نے ہمیں قرآن عظیم جیسی نورانی کتاب عطا فرمائی، اور آقا علیہ السلام جیسی ذات گرامی کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا۔ ہم اس خوش نصیبی کا فائدہ اٹھائیں اور آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل کر کے اپنی دنیا کو بھی روشن و منور بنائیں اور آخرت میں بھی سرخروئی حاصل کریں۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں ایک آیت کریمہ یا 2 آیتوں کی ترجمہ اور تشریح اسی لیے کرتا ہوں تاکہ اللہ کے بندوں کو یہ پتہ چلے کہ قرآن عظیم میں مولا رب العزت نے کیا انمول جواہرات ہم کو عطا فرمائے ہیں، تاکہ ہم اس سے لطف اندوز ہوں اور اس سے پورا فائدہ حاصل کریں۔ آپ حضرات اس درس کو سن کر دوسرے احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں تک تبلیغ اسلام کا، تبلیغ قرآن عظیم کا آپ حضرات کو اجر و ثواب ملے، اور ہمارے چینل دعوت حق کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔